بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثها لا بد من التثبت من مستند التجريح في من جرحه الواحد والاثنان وعدله الجمهور. تو یہاں دیکھو کیسے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں انس، تو اسی طرح پڑھنا ہے تم کو بھی. وَكَذَا التَّثَبُّتُ مِن مُسْتَنَدِ التَّعْدِيلِ فِي مَنْ عَدَّلَهُ الْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَجَرَّحَهُ الْجُمْهُورُ. وَجَرَحَهُ الْجُمْهُورُ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اب اس کو پڑھانے میں یہ کاپی لے کے لکھیں گے تو دماغ کچھ نہیں اثر قبول کرے گا، ایسے دماغ میں بیٹھانا پڑے گا. ابھی میں ایک بار اور کہوں گا، کیونکہ سمجھانے میں استاد کو جب تک اطمینان نہیں ہوگا تب تک وہ سمجھاتا رہے گا. تو یہ تو خیر پنجم میں ہے، اور لیکن نیچے بھی ایسے ہی رہتا ہے. بچے تو سب بڑے ہی رہتے ہیں، اپنے اس کتاب کے لیے بڑے ہی رہتے ہیں. جس کتاب کو انہیں پڑھنا ہے وہ اس کے لائق رہتے ہیں، تو وہاں پہ اتنے بات کہنا پڑتی ہے، زیادہ نہیں. ہاں اب آپ پنجم والی کتاب دوم والے میں پڑھیں تو لگتا ہے کہ تم بالکل ہلکی پھلکی ابھی پڑھا دیں گے، چاہے محنت سے نہ پڑھاؤ پھر بھی. عربی سوم میں جاتے ہیں عربی دوم کی کتاب بالکل آسان معلوم ہوتی ہے کہ یہی تھی جس میں اتنا پریشان ہو رہے تھے. تو وہ ذہن جو ہے اپنے آپ بڑا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ پڑھا جائے توجہ سے، استاد کی بات سنیں پھر بعد میں لکھ لیں. ہاں کوئی ایسی بات ہے تھوڑا سا ایک آدھ لفظ لکھ لیے اتنے کی گنجائش ہے. امام دارقطنی سب نہیں ہو جائیں گے. امام دارقطنی پہنچے جو ہے حرمین شریفین، حج کے لیے پہنچے تو حرم مکی میں درس ہو رہا تھا، تو دو بڑے بڑے محدث درس دے رہے تھے. تو سوچے کدھر بیٹھے، ادھر بیٹھے یا ادھر بیٹھے. تو کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا ان کے ساتھ میں، یہ بیچ میں بیٹھے ادھر. ان کی بھی سن رہے ہیں ان کی بھی سن رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے لوگ گزر رہے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں، کیا بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آدمی جو کچھ کام کرتا ہے تو بعض مرتبہ لوگ دیوانہ کہتے ہیں، پاگل والی کیفیت رہتی ہے. لیکن پاگل بن جانا چاہیے دین کے لیے. اللہ کے رسول کو تو دیوانہ کہا گیا ہے. جو اپنے کو کرنا ہے وہ کسی کہ اس میں پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. کون کیا کہہ رہا ہے، وہ پاگل CID گھومتا رہتا ہے، لیکن وہ کسی کو دیکھ کر کے اپنے پاگل پن کو نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا مشن ہے یہ. تو اگر کسی عمل خیر کے لیے کوئی پاگل کہے تو کہنے دو، اپنے کو تو اپنے مشن میں کیا ہے چلتے رہنا ہے. مولانا وحید الزمان کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ باہر کتنا بھی ہنگامہ ہو تم سر اٹھا کے مت دیکھو، اس لیے کہ وہ ہنگامہ ان کا کام ہے اور تمہارا اپنا کام ہے. تو دونوں میں دیکھو کون جانچو کون اہم ہے. ان کے لیے وہ اہم ہے، تمہارے لیے یہ اہم ہے. تم نے اپنی اہمیت کو چھوڑ کر کے ادھر کی اہمیت دے دیا، حالانکہ وہ ہمارے لیے انہوں نے ہنگامہ نہیں چھوڑا اور ہم نے ہنگامے کے لیے اپنا کام چھوڑ دیا. یہ کیوں؟ ہم کو اپنا کام کرنا، کچھ بھی کوئی کرے. تو خیر دارقطنی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، بیچ میں سب گزر رہے ہیں، دیکھ رہے کیا پاگل قسم کا آدمی ہے، یہ بیچ میں بیٹھا نہ ادھر بیٹھا نہ ادھر بیٹھا. بعد پڑھنے کے بعد جو کچھ شناسا لوگ تھے وہ آئے، کیا پڑھے آپ ادھر؟ کہا تم لوگ کیا پڑھے ذرا بتاؤ. انہوں نے کیا پڑھا، انہوں نے کیا بتایا. تو کوئی آدھا بتا رہا ہے، کوئی جو ہے ناقص بتا رہا ہے، کم بتا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سنو مجھ سے. تو انہوں نے کیا کیا بتایا پورا بتا دیا، اور کہا اب سنو انہوں نے کیا کیا بتایا، پورا بتا دیا. تو دارقطنی امام تھے جو دونوں طرف ایک بارگی توجہ کر لیتے تھے. بقیہ سب کے بس کی بات ایک بارگی توجہ کرنا ممکن نہیں ہے. مولانا تھانوی نے فرمایا ہے کہ ایک وقت میں دو طرف توجہ نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ کرامت ہے ان کی، ایکسیپشن ہے، مستثنیٰ ہے. بہرحال
تو طریقہ یہی ہے کہ مکمل طریقے پہ توجہ دی جائے، پھر اس کے بعد لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا بہت لکھنا ہو تو اتنا زیادہ توجہ نہیں بڑھتی ہے۔ ہاں استاد لکھا ہی رہے ہیں کہ بیٹھ کے لکھو تو بھی تو لکھ سکتے ہیں۔ ثالثها لا بد من التثبت، تیسری بات ضروری ہے یقین کر لینا جرح کرنے کی دلیل پر، جرح کرنے کی دلیل سے اطمینان کر لینا ضروری ہے۔ فی من جرحہ الواحد والاثنان، اس راوی کے سلسلے میں جس پر ایک یا دو نے جرح کی ہے، ایک یا دو نے جرح کی ہے۔ ایک آدمی جرح کرنے والے ہیں، دو آدمی جرح کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کیوں جرح کی ہے، کیا دلیل دیا ہے؟ تو جرح اور دلیل دونوں پر اب ہمارے سامنے بات آ رہی ہے تو ہم کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ جرح انہوں نے کیا ہے اور جو دلیل دیا ہے دونوں برابر ہے۔ دلیل دیا ہے پھسپھسی اور جرح بہت سخت کر دیا ہے، دجال ہے، جرح کر دیا۔ دلیل ایک مکھی نہیں پکڑ پاتا، ایک مکھی نہیں پکڑ پاتا، اور دجال دونوں میں توازن ہے، دونوں میں توازن نہیں ہے۔ دجال اس کو کہتے ہیں ارے وہ دجال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ تک کو نہیں مانتا، تو جو صحابہ کو نہیں مانے گا پھر دین کی بنیاد ہی کہاں رہے گی؟ تو دجال من الدجاجلہ ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ دلیل اور جرح اور حکم دونوں میں توازن ہے۔ یا یہ کہ صحابہ تک کو نہیں مانتے ہو کہ ارے ٹھیک آدمی نہیں بس، تو یہ جرح کیا ہے؟ جرح بہت ہلکی پھلکی ہے، حکم ہلکا پھلکا ہے، اور جو وجہ ہے تو بہت خطرناک ہے۔ اس وجہ سے لا بد من التثبت، اطمینان کر لینا ضروری ہے جرح کرنے کی دلیل سے اس شخص کے سلسلے میں جس کو جرح کیا ہے۔ جرحہ ہو اور جرحہ ہو دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی دلیل یہی ہے، التجریح خود دلیل ہے، ہاں تجریح ہے تو جرحہ پڑھ سکتے ہیں۔ فی من جرحہ الواحد والاثنان، پرچے میں کبھی کبھی آتا ہے نا کہ اس لفظ کی عربی لکھیے، اس لفظ کی عربی لکھیے، تو پرچے میں دیکھیے خود ہی عربی بنائی رہتی ہے، کبھی کبھی ایسا رہتا ہے۔ اس لفظ کی انگریزی لکھیے تو پرچے میں خود انگریزی رہتی ہے، وہیں سے نوٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو پرچہ چیک کر کے صحیح لکھے ہوں گے۔ تو ایسے ہی یہ جرح پڑھنا یا جرح پڑھنا ہے، بغل ہی میں اس کی دلیل ہے، التجریح ہے، اسی کو کہتے ہیں قرینہ لفظیہ۔ قرینہ لفظیہ موجود ہے۔ قرینہ کس کو کہتے ہیں؟ قرنہ، متصل ہونا، یہ متصل ہے اسی کے بازو میں، لفظیہ ہے، لفظوں میں موجود ہے، ہو گیا قرینہ۔ قرینہ لفظیہ عربی دوم میں پتہ نہیں کون سی چڑیا سمجھتے تھے قرینہ کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اب عربی کنجم میں آ گیا تو قرنہ یا قرین متصل ہونا، متصل کرنا، تو کوئی معنی ہے یہی، یا متصل ذکر ہے اور اس کے بعد لفظوں میں ذکر ہے تو قرینہ لفظی ہے، اور معنی ذکر ہو تو قرینہ معنوی ہے۔ تو اس طرح قرینہ لفظی ہے، قرینہ معنوی ہے، دو ہو گئے، اور بھی قرینے کی قسمیں ہوں گی جو بھی اتصال ہو۔ وَعَدَّلَهُ الْجُمْهُورُ، اور جمہور نے ان کی تعدیل کی ہے اس شخص کے سلسلے میں جس پر جرح کی ہے ایک اور دو نے، اور جمہور نے تعدیل کی ہے۔ اب جمہور کیا کہتے ہیں؟ اچھے ہیں، ایک دو نے جرح کیا ہے، تو اب ہم کو بھی غور کرنا ہے کہ یار جمہور تو تعدیل کرتے ہیں، اکیلے یہ دو کون سے ہیں؟ تو بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا وہ ہو یہ تو رافضی ہے، تو اپنے اطمینان ہوگا، اور پڑھیں گے دیکھیں گے، ہماری لکھی ہوئی بات بعد میں جو آئیں گے وہ دیکھیں گے، پھر جرح الواحد والاثنان والثلاث، تو وہ لوگ دیکھیں گے کہ جمہور نے تعدیل کی ہے اور یہ تین لوگ جرح کر رہے ہیں، تو ان کا کام ہوگا، وہ اپنا یہ نیک کام کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اس پہ ثواب ملے گا، چاہے کسی نتیجے تک پہنچے نہ پہنچے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے رہیں۔ وہ اتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں پورا عالم بننے کے بعد ایک کتاب بھی مصنف نہیں بنتے، ویسے چلے جاتے ہیں، لیکن پوری زندگی ان کی
اللہ کے حکم کے عمل کرانے ہی میں گزرتی ہے، اور کچھ لوگ پورا بھرمار کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں مقدر رہتا ہے، وہ اپنی کوشش ہے۔ نشان منزل جانا ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا، یہ ذوق جستجو، یہ عمل بس اسی میں لگے رہیں، جس کے لیے جو مقدر ہوگا وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ التَّثَبُّتُ وَكَذَا التَّثَبُّتُ مِن مُسْتَنَدِ التَّعْدِيلِ، اسی طریقے سے یقین کر لینا تعدیل کی دلیل پر، فی من عدلہ الواحد والاثنان، اس شخص کے بارے میں جس کی تعدیل کیا ہے ایک یا دو راوی نے، وجرحہ الجمہور، اور جرح کیا ہے جمہور نے، یعنی اس کا برعکس بتا رہے ہیں کہ جمہور کسی راوی کو مجروح کہہ رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک راوی یا دو راوی وہ بھی بڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ عادل ہے، توثیق کیا ہے۔ تو اب جمہور کو دیکھ کر کے اور ادھر ایک دو آدمیوں کو دیکھ کر کے جمہور کی رائے غالب لگ رہی ہے، لیکن اب ہم یہ انہوں نے تعدیل کیا تو تعدیل بھی ہم دیکھ لیں، ذرا ان کی طرف بھی دیکھ لیں کیوں کہا ہے، کیونکہ ہمارا فن ہی یہی ہے، ہم اسی لیے جب بیٹھے ہیں محدث بنے ہیں پڑھا رہے ہیں، تو پھر واحد اور اثنان نے کیوں تعدیل کی ذرا دیکھ لیں، تو دیکھا تو ہو سکتا ہے یہ صحیح لگے، تو اس پہ اپنی رائے بنا سکتے ہیں، لیکن رہے گی جمہور ہی کی بات۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تیقظ کے ساتھ پڑھاتے تھے کتاب، اس میں جو ان کی رائے ہے وہ رائے بھی دیتے تھے، ایک رائے بالکل الگ رہتی تھی، دلیل کے ساتھ اس کو سمجھا دیتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر کہتے تھے لیکن تم دارالفتہ کی ہی ماننا، دیوبند دارالفتہ ہی کی ماننا، یہ تو میری رائے ہے اور دلیل کے ساتھ ہے، لیکن جمہور جدھر ہے اسی کی ماننا۔ یہ کتنی بار کہتے تھے درس میں۔ تو اب یہ کیا ہے، یہی وہی بات ہوئی، جمہور نے کہا تو جمہور سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے تو دلیل کے ساتھ اختلاف کر کے اہل سنت والجماعت میں شامل ہی رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ مولانا سعد صاحب کی طرف اختلاف کر کے پھر یہی ایک رائے کر کے یہ جمہور سے ہٹ کے اسی پہ ریجڈ ہونا اور پوری اپنی ایک جمعیت تیار کر لینا تبلیغی جماعت کی، سب کو اسی پہ لانا، یہ نہیں بھائی، آپ اپنی رائے رکھو، آپ اپنی رائے رکھتے صرف تو کوئی نہیں آپ سے جھگڑتا، کیونکہ کتنے امت میں اپنی الگ الگ رائے رکھنے والے ہیں، خود دارالعلوم دیوبند کا محدث جو بھی اللہ کو پیارا ہو گیا خود وہ رائے رکھتا، لیکن اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جمہوری کی طرف چلنا، جمہوری کی طرف چلنے میں اسی کا نام اہل سنت والجماعت والجمہور، جمہور اسی لیے ہے نا کہ ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں، اس کے علاوہ رائے کا اختلاف کرنے کی گنجائش ہے۔ مولانا علی میاں ندوی انتقال سے پہلے کہہ گئے کہ کچھ بھی ہو چاہے جتنے بڑے بن جاؤ لیکن ہمیشہ جمہور کی طرف رہنا، اسی میں عافیت ہے۔ مولانا سلمان صاحب کو کوئی سمجھا دے، لیکن اب جب وقت آئے گا جب سمجھیں گے، پانی جب تک گرم رہتا ہے تب گرم رہتا ہے، ایک دم جو ٹھنڈا ہو گیا، نہ اسٹو ہے نہ گیس ہے، سلنڈر ختم ہو گیا نہ آ رہا ہے گاڑی والا، جو ہے وہی پی لو پانی، گرم ورم کی ضرورت رہی، تو جب گرمی ختم ہوگی تب پھر جو ہے وہ مانیں گے، وقت ابھی نہیں ہے ماننے کا، جو جوش رہتا تو نہیں مانتا کوئی۔ تو یہ اصل قاعدہ ہے، اسی قاعدے کی مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں۔ خلاصہ قاعدہ کیا نکلا، جمہور ایک طرف ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے، اچھا ہے، ایک دو آدمی جرح کر رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ان ایک دو آدمیوں کی رائے کو بھی ذرا دیکھنا، کتنی حد تک اچھی ہے اور کتنی حد تک اچھی نہیں ہے۔ جمہور ہیں کسی کو عادل قرار دے رہے ہیں، لیکن ایک دو لوگ کیا ہیں، جرح کر رہے ہیں، تو جرح کو دیکھنا، عدالت کو بھی دیکھنا اور جرح کو بھی دیکھنا، ہم کو یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، بقیہ رہیں گی جمہور کی طرف۔ ومثال الاول روایت حشیم عن الزہری، پہلے کی مثال حشیم کی روایت ہے امام زہری سے، فإن حشیما حافظ ثقۃ متثبت، کیونکہ حشیم حافظ حدیث ہیں، ثقہ بھی ہیں اور متثبت، دلیل سے بات کو
ماننے والے، بات پر اطمینان کرنے والے ہیں. وَكَذَا الزُّهْرِيُّ، ایسے ہی امام زہری بھی ہیں. علیہ مدار حدیث اہل المدینتی، ان پر اہل مدینہ کی حدیث کا مدار ہے. ان پر اہل مدینہ کی حدیث کا مدار ہے. زہری حشیم عن زہری پر. وقد تکلم بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے یعنی محدثین نے کلام کیا ہے فی روایت حشیم عن الزہری، حشیم کی روایت پر کلام کیا ہے جو زہری سے منقول ہو. وضعفوها، اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. بحکایت واہیت مرویت، ایک قصے سے جو کمزور ہے، منقول ہے. فی تاریخ بغداد، تاریخ بغداد میں دلیل بھی دے دیا. تو جھٹ سے کوئی آدمی دلیل دے دیتا کسی واقعے کی، جھٹ سے مان لیا. یہی تو ہے وہاں پہ کہ آپ ادھر جمہور ہے، متواتر آ رہا ہے، کسی نے ایک واقعہ پیش کر دیا تو سب متزلزل ہو جاتے ہیں. یہ تو ایسے کہہ رہے تھے، اور کتنے زمانے سے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، مسلم ہے کتنے زمانے سے، اس کو نہیں دیکھتا آدمی. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حشیم کی روایت زہری سے یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، مسلم ہے، لیکن کسی نے کوئی واقعہ نقل کر دیا تاریخ بغداد میں اور ضعیف قرار دیا. وعند التحقیق، اور تحقیق کے وقت پتہ چلا فهو ثقۃ، حشیم ثقہ ہے. فی الزہری وغیرہ، امام زہری اور ان کے علاوہ کے سلسلے میں. تو اب تحقیق نہ کرتے، صرف یہ کہ ایک واقعہ وہی ہمارے سامنے گزرتا تو حشیم کو ہم ضعیف قرار دے دیتے، پھر ان کی آئی ہوئی حدیثیں ضعیف رہتی، پھر دین کی بنیاد اتنا کمزور رہتی، پھر اس پر ہم عمل نہیں کرتے، دوسرے سے بھی کہتے عمل نہ کرنا، تو کتنا بڑا دین کا حصہ ہم ڈھا دیتے. تو اس لیے بہت ہی زیادہ حدیثوں کے تعلق سے احتیاط کی ضرورت ہے. وقد تکلمنا علی هذه الحکایت، اور ہم نے گفتگو کی ہے اس حکایت پر بالنقد والرد، نقد اور رد کے ساتھ. فی القسم الثالث من هذا، اس کتاب کی تیسری قسم میں. الجامع، الجامع من هذا الجامع، اس کتاب کی تیسری قسم میں، اس جامع کی یہ جمع کرنے والی ہوتی ہے کتاب کی تیسری قسم میں. تدریب الطلبۃ علی تکوین الملکۃ، اس کتاب کا نام یہ بدل ہے اس سے، تدریب الطلبہ علی تکوین الملکہ. اس میں یعنی اس کتاب کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ چل رہا، تیسرے حصے کا نام ہے تدریب الطلبہ علی تکوین الملکہ. ومثال الثانی، اور دوسرے کی مثال. مثال الاول، جمہور تعدیل کریں، 1-2 جرح کریں. اب جمہور جرح کریں، 1-2 تعدیل کریں. روایت معمر ابن راشد عن قتادہ، معمر ابن راشد کی روایت ہے امام قتادہ سے. فکلاہما ثقۃ حافظ، آ رہا سمجھ میں؟ انس، اس کو پڑھ لو، عبد الفتاح سے پوچھ لو، جو بھولے اس کو پوچھا جاتا ہے، پھر جو ہے اس کو لکھ لینا. آج تو لکھا ہی ہے، خیر. روایت معمر ابن راشد عن قتادہ، یہ سب جملہ معترضہ کے طور پہ آڈیو میں آ جا رہا ہے. روایت معمر ابن راشد عن قتادہ، معمر ابن راشد کی روایت ہے قتادہ سے. فکلاہما ثقۃ حافظ، تو دونوں معمر اور قتادہ دونوں ثقہ ہیں، حافظ حدیث ہیں. الا ان معمر ضعیف فی قتادہ، مگر یہ کہ معمر ضعیف ہے قتادہ سے نقل کرنے میں. وهو ما اقرہ اکثر اہل العلم، اور یہ وہ بات ہے جس کو ثابت رکھا ہے اکثر محدثین نے. علم سے مراد یہاں علم حدیث. والسبب فی ذلک، اور اس سلسلے میں سبب انہ سمع منہ، کہ معمر نے سنا ہے قتادہ سے، منہ ای من قتادہ سنا ہے. وہو صغیر، جبکہ وہ چھوٹے تھے، پیجامہ نہیں باندھ پاتے تھے. اب تو لاسٹک چلتی ہے، اب تو اظہار بند نہیں چلتا. وہو صغیر، جبکہ وہ چھوٹے تھے.
فلم يحفظ عنه الاسانید، تو ان سے سندیں نہیں محفوظ کر سکے. ولكن روى محمد بن كثير الصنعاني، لیکن محمد ابن کثیر الصنعانی نے نقل کیا ہے عن معمر، حضرت معمر سے، انہ قال، کہ معمر نے کہا ہے، جلست الى قتادہ، میں قتادہ کے پاس شاگردی کے لیے بیٹھا، وانا ابن 14 سنۃ، اور میں 40 ایئرس اولڈ تھا، 14 ایئرس اولڈ تھا، 14 سال کا تھا. فما سمعت منه حدیثا الا كأنه ينقش في صدری، تو میں نے نہیں سنا ان سے ایک بھی حدیث مگر سب میرے سینے میں نقش کالحجر ہو گئی. اب یہ جرح کیا لوگوں نے، ایک نقل آ رہی ہے کس کی؟ تعدیل کی، وہی یہاں بتانا ہے. فهذا الخبر مقتضاه التوثیق واثبات الضبط، تو اس خبر کا تقاضا توثیق ہے اور ضبط کا اثبات ہے. وقت پورا ہو گیا. والسلام علیکم.